دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ حفیظ جالندھری کا مشہور زمانہ یہ شعر ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ کسی کے زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آئے کہ تیر کھانے کے بعد جب وہ مڑ کے دیکھے تو اسے اپنے دوست نظر آئیں۔ میٹرک کے اردو کے نصاب میں ایک کہانی تھی سجاد حیدر یلدرم کی لکھی ہوئی کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور اس میں یہ تھا کہ ایک شخص کے بہت دوست تھے اور ہر وقت دوستوں کا جھمگٹا لگا رہتا تھا، آنا جانا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اتنا کہ وہ تنگ آ گیا اس لیے کہ وہ اپنے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، بہت دلچسپ کہانی ہے، کہیں مل جائے تو پڑھیے گا۔ فرانسیسی مفکر تھا والٹیئر، انقلاب فرانس میں اس کا اہم کردار تھا، روشن ضمیر زندہ ضمیر شخص تھا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں کا مقابلہ میں خود کر لوں گا۔ یہ بات ابھی اس لیے یاد آئی کہ یہی صورتحال عمران خان کی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کے نرغے میں ہیں، اور ان دوستوں پہ جب غور کیا جاتا ہے تو پھر وہی شعر یاد آ جاتا ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اور اس طرح بے شمار اشعار یاد آتے ہیں۔ اس لیے دوستوں کے صورتحال ایسی ہی سامنے آئے جا رہی ہے۔ وہ علی امین گنڈا پور کتنی تکلیفیں اٹھا چکا ہے وہ شخص، لیکن کبھی ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے IMF نے جو اسے قرضہ دیا ہے اپنے صوبے خیبر پختونخوا کے لیے، اس سے 200 ارب روپے چاہیے، اس کے لیے گیا تھا۔ لیکن جب عمران خان سے پھر جیل میں ملنے گئے تو اس نے کہا کہ بھائی تم کیوں گئے تھے، اور اگر گئے بھی تھے تو اس کی اس قدر نمایاں تصاویر بنوانے اور اسے دنیا بھر میں پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے فنڈ مانگ لیتے، مل جاتا تو پھر تصاویر بناتے رہتے اور اسے بیان کرتے رہتے۔ اس طرح سے وہ کبھی فنڈ نہیں دے گا۔ عمران خان کی تو بات 100% درست ہوا کرتی ہے۔ اور تو اور پھر کیا ہوا، ایک اور ملاقات ہوئی یہ علی امین گنڈا پور کی محسن نقوی سے، اور ایسے تپاک سے ملے، اس قدر ان کے گلے ملنے کی تصاویر سامنے آئیں کہ جیسے بڑے پرانے یار غار بچھڑے ہوئے کب کے اب ملے ہیں۔ اور یہ ملاقات جو ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ گلے جو مل رہے ہیں تو پھر کبھی الگ نہیں ہوں گے، اور جیسے کہ شدت سے ایک دوسرے سے ملنے کا انتظار تھا۔ یہ محسن نقوی وہ شخص ہے جو محسن کش بھی کہا جاتا ہے، اور اس پہ الزام ہے کہ 9 مئی کے واقعے کا یہ بانی ہے، اور جس پہ معصوم شخص ظل شاہ کے قتل کا بھی پلان ہے، عمران خان کے گھر پہ جو مارچ میں شب خون مارا گیا تھا، اور یہ پلان بھی اسی شخص کا تھا، اسی کے انڈر میں، اسی کے زیر سایہ یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اور تازہ ترین خبر ایک اور ہے کہ خوب تیار ہو کے، خوشبو لگا کے، بالوں میں جیل چپیڑ کے اور منہ پر کریم لسیڑ کے ایک اور صاحب بجائے یہ کہ عدالت میں حاضر ہوتے ملنے چلے عمران خان سے اڈیالہ کی طرف گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی، اور سب کے سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا کہ بجائے جیل یاترا کے سب عدالت میں کھڑے ہوتے۔ ایک اکیلے سے بہتر ہے کہ کئی ساتھ مل کے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں موجود تو رہیں، لیکن جانے ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے کہ چولہے کرتے ہوئے، مزہ کھاتے ہوئے بائی روڈ یہ وکیل جو نمایاں نظر آئے لطیف کھوسا تھے، اور یہ عدالت میں حاضر ہونے کے بجائے اڈیالہ جیل کی طرف رواں دواں تھے کہ خان سے جو ملاقاتیں ہوں گی تو یہ ملاقاتیں رنگ لائیں گی۔ جی نہیں، کوئی ملاقات کسی کی خان سے رنگ نہیں لائے گی۔ عوام کو آپ لوگ تماشا دکھا رہے ہیں اور وہ تماشائی بنی ہوئی ہے، لیکن غصہ بھی اسے بہت آ رہا ہے۔ ایک عام آدمی جو کچھ سوچ رہا ہے، کیا آپ خواص، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، مقتدر حلقے سے تعلق رکھنے والے افراد یہ سب کچھ نہیں سمجھتے؟ کورٹ جا کے پیروی کرنے کے بجائے جو خان کی ضمانت کا کیس تھا ملتوی ہو گیا،
اور یہ وہاں جانے کے بجائے گاڑی میں چلے جا رہے تھے، خوش مزاجی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خان کی طرف۔ جناب آپ سب کی ملاقاتوں کا، چاہے وہ محسن نقوی سے ہو، نواز شریف سے ہو، کسی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی سے ہو، عدالت میں کسی قاضی سے، کسی فائز سے، کسی عیسیٰ سے ہو، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سب کو دلچسپی ہے کہ عمران خان کب رہا ہوں گے، اور انہیں اسی بات کا انتظار ہے۔ اندھے بہرے گونگے ججوں میں 6 ججوں نے ہمت سے کام لیا اور جو خط لکھ دیا، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن ایک فاتر العقل جو بیٹھا ہے وہ ادھر ادھر خود ملاقاتیں کرنے کو دوڑ رہا ہے۔ ججوں کے خط کی طرف توجہ دینے کے بجائے خام خواہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوا اس کی بھی کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی، یا تو کچھ چھپایا جا رہا ہے یا وقت گنوایا جا رہا ہے۔ آپ نے اگر وقت گنوایا تو یہی وقت ایک دن آئے گا جو آپ سب کو گنوا دے گا، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ میر جعفر اور میر صادق کا نام لیا جاتا ہے، غداروں کے کئی نام ہوتے ہیں، کئی حوالے ہوتے ہیں، ان سب کو یاد کیا جاتا ہے غداری کے مرتکب ہونے والوں کی عبرتناک مثال کے طور پر، لیکن آپ کو کوئی مثال کے طور پہ بھی یاد نہیں رکھے گا کیونکہ آپ لوگ کچھ نہیں ہیں۔ ایک شخص کو بالکل صاف محسوس ہو رہا ہے کہ جیل میں ڈالنے کے بعد آپ سب اپنی اپنی لیڈری چمکا رہے ہیں، سب کے سب کیوں خاموش ہیں؟ وہ 6 جج بول پڑے تو کم از کم ان کی ہاں میں ہاں تو ملاؤ، ان کے لیے تو باہر نکلو۔ عمران خان نے وکلا پر بھروسہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں انہیں ہی سب سے زیادہ ٹکٹس دوں گا، اور اس نے دیا، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ لیکن آپ لوگوں نے خود کو اس کا اہل ثابت نہیں کیا، بلکہ اپنے اپنے قدم کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جو جس شعبے میں کھڑے ہیں یا جو جس میدان میں کھڑے ہیں یا جس کے حوالے جو عہدہ ہے وہیں پہ کام کر رہے ہیں سب، اور اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر آپ نے عمران خان سے دغا کیا۔ دیکھیں، دنیا کا بدکردار ترین شخص جسے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، 6 جج کے خط نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا، اور کون کون کہاں کہاں برہنہ نہیں ہوا، لیکن عوام انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ایک قدم تو آگے بڑھائے، تو پھر ہم بھی کچھ کرتے ہیں، لیکن یہاں تو خاموشی ہے۔ اور وہ تو چونکہ لمحے لمحے کی خبر رکھ رہے ہیں اور ہر طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، تو اب کھلے عام نام لینے لگے ہیں کہ یہ شخص ہمارے کام کا نہیں تھا۔ یہ عمران خان کی مجبوری تھی کہ جب اسے چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا، پارٹی تقریباً ختم ہو گئی، تو دوسرے لوگوں کو شامل کیا۔ اب اگر آپ اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کر سکے، عمران خان کے وفادار نہیں رہ سکے، تو یاد رکھیے یہی وہ دور ہے جو آپ کا خاتمہ یہیں پہ کر دے گا۔ اس کے بعد آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ یہاں لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، جو سامنے آتا ہے اسی کی پوجا کرنے لگتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ بھی نہیں ہوگا۔ 6 ججوں کے لیٹر نے اور ان کی ہمت اور حوصلے نے 200 کیس کو، اس میں سے کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں، کچھ واپس آئیں گے، کچھ دوبارہ ہوں گے، ایک پاگل پنے کا جو کھیل جاری ہے، سب کو غلط ثابت کر کے رکھ دیا، اور صاف پتہ چل گیا کہ کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کسی کی جان لینا یا کسی میں جان ڈالنا۔ اس کی جان اس وقت تک بحفاظت رہے گی اس سرزمین پر جب تک کہ اسے پیدا کرنے والا چاہتا ہے کہ یہ یہاں موجود رہے۔ اور وہ ادارے جن کی ذمہ داری کچھ اور ہے، وہ اب یہ جو بہت ہی لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی گھٹیا لیول کے، جن کا کام کیا ہوتا ہے، جن کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، جن کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جن کی کوئی رائے نہیں ہوتی، تعلیم یافتہ تو خیر وہ ہوتے بھی نہیں ہیں، اور جاہل، ان پڑھ، گنوار، فاتر العقل، جو ایک دوسرے کے کردار پہ بات کرتے ہیں۔ بات کردار سے شروع ہوتی ہے، بعض گھر کی عورتوں سے شروع ہوتی ہے، گھر کی عورتوں پہ ختم ہو جاتی ہے، گالیاں تمام دی جاتی ہیں عورتوں کے حوالے سے، اور اسی طرح سے اسی کی پریکٹس یہی عملی تصویر بنا کے رکھ دیا ہے پوری ریاست کو۔ ان ججوں کے خط سے ایک ہنگامہ برپا ہوا
بین الاقوامی میڈیا نے اس پہ اتنی تفصیل سے بات کی کہ سنتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن ان بے شرموں کو ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام آٹے کی بوری اور ڈاکوؤں، چوروں، چکوں، بجلی، پانی، سوئی گیس میں پھنسی رہے اور ہم اپنی کارروائی کرتے رہیں۔ ان کو اگر اس طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ شخصیات کو کیا، یہ ملک کے چپے چپے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خدا نخواستہ بیچ کھائیں۔ اور ان کا کیا مقصد ہے؟ ایک شخص سے اتنا بغض کیا، اس کے کردار سے لے کے اس کے اعمال، اس کے افعال کو بالکل غلط ثابت کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں کوئی اور ہی بات آ رہی ہے۔ کیسے جا کے 8 فروری کو لوگوں نے اسے ووٹ دے دیا؟ یہ جو لوگوں کا، عوام کا ووٹ لوٹ لیا گیا، اس پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا دن دہاڑے، بے غیرتی، بے حسی کے ساتھ، تو آئندہ وہ اس سے بھی کڑا حساب لیں گے اور اس سے بھی سخت معاملات میں اور بدتر صورتحال پیدا کریں گے کہ صاف لگے گا۔ چلیے، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیڑے مکوڑے ہی صحیح، لیکن وہ جو شخص جیل میں بیٹھا ہے اس کے دوستوں کو چاہیے، اس کے کارکن وہی ہوتے ہیں جو تیار رہتے ہیں ہر معاملے کے لیے، لیکن اس کے آس پاس جو لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک یہ جیل میں بیٹھا رہے گا ہم میڈیا کے سامنے آ کے بولتے رہیں گے، اور آپس میں بھی یہ اختلاف ہے کہ اس کو منع کرو، یہ کیوں بولتا ہے، وہ کیوں بولتا ہے، وہ کیوں بولے گا۔ وہاں سے جاتے ہیں جیل میں، آ کے باہر کچھ اور بات کرتے ہیں، 3-4 اخبارات پڑھ لیجئے، آپس میں گفتگو کر لیجئے، اس کے بعد ہی ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ صورتحال ہے۔ لیکن کب تک یہ صورتحال رہے گی؟ کب تک آپ کی سیاست چمکے گی؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی گفتگو جو آپ عمران خان کے حوالے سے کریں گے وہ سننے والوں کو سوائے بک بک کے اور کچھ نہیں لگے گی، کوئی نہیں سنے گا۔ لوگ چینل بدل دیں گے، لوگ اخبار پلٹ لیں گے اور صفحہ آگے بڑھا دیں گے، کلک کر کے وہ تمام معاملات اوپر نیچے کر دیں گے، کچھ اور سن لیں گے، کچھ اور پڑھ لیں گے، لیکن جو محبت، جو لگاؤ، جو عقیدت عمران خان کو مل رہی ہے، ملتی رہے گی، آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ ججز نے جو خط لکھا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کو سب کچھ وہ بتا چکے ہیں، لیکن اس نے اس بات کو اہمیت نہیں دی۔ اس وقت تک وہ ساری باتیں محفوظ تھیں، عوام کو اس کا پتہ نہیں تھا، اتنی بے عزتی نہیں ہوئی تھی، لیکن خط لکھنے کے بعد جب تحریری ثبوت تفصیل کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں تو اس کی ایک کاپی تو سارا میڈیا مانگتا ہے۔ میرے زیر نظر مقامی میڈیا نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، بین الاقوامی میڈیا ہے، جو سب کچھ بیان کر رہا ہے اور سب کچھ بتا رہا ہے اور دنیا سن رہی ہے اور حیرت زدہ ہے کہ کیا سے کیا کر رہے ہیں یہ۔ ایک ریاست کو کتنی مشکل سے ایک ریاست ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور ان لوگوں نے اپنے اخلاقی دیوالیہ پنے کو تو چھوڑیے کہ اپنے کردار کا، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اپنے فرائض سے غداری کا ایسا ثبوت پیش کیا ہے کہ جس کو لکھتے ہوئے مورخ کے ہاتھ ضرور تھر تھرائیں گے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔